محمد و آل محمد پر بہترین صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احویٰ، صلوات۔ عزیزان محترم، ہم نے جس موضوع پر گفتگو شروع کی تھی وہ موضوع اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہوا۔ اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو، اور یقیناً محفوظ ہوگا، تو میں نے کل نفس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی جو سورہ یاسین میں ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بابرکت ہے نہیں، بابرکت ہے ترجمہ میں کیوں کروں، سبحان کا لفظ آیا ہے، اور جو آئے مبارکہ سرنامہ کلام میں ہے وہ ہے سبح، بے عیب ہے، بے عیب ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، وہ خلق کرنے والا بے عیب ہے جس نے سارے جوڑے پیدا کیے، خلق الازواج کلہا، سارے جوڑے پیدا کیا، مما تنبت الارض، زمین سے، ومن انفسہم، نفس سے، ومما لا یعلمون، اور ایک شے اور ہے جسے تم نہیں جانتے، اس کا نام روح رکھ لو۔ تو ہر انسان میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، جسم، نفس اور روح۔ پڑھے لکھوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی جسم تو میں نے دیکھا، میں آپ کا جسم دیکھ رہا ہوں اور آپ میرا جسم دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ نے میری روح دیکھی؟
میں نے تو آپ کی روح نہیں دیکھی. واہ 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 واہ. اچھا چلو بھائی روح کو چھوڑو, روح نظر نہیں آتی. کبھی کسی کا نفس دیکھا آپ نے؟ بس نفس بھی نظر نہیں آتا. تو ہر انسان میں دو غیب ہیں اور پھر بھی غیب کا منکر ہے. ہے یا نہیں؟ تو وہ موضوع ایسا ہے سبیل الہی کہ میں مجبور ہوں کہ اس موضوع کے دائرے کو نہ توڑوں. اچھا بھائی, تو اب نفس ایک ایسی بنیادی چیز ہے, آرام سے سننا, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ میرا نوجوان طبقہ قرآن مجید کے فہم میں دلچسپی لے رہا ہے. جب آیتیں کھلتی ہیں تو میرے نوجوان دوستوں کے چہروں پہ ایک بشاشت پیدا ہو جاتی ہے. تو اب قرآن نے آواز دی اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھو بھائی, ہم نے بہت اچھا نفس بنایا ہے اور اسے فجور کی بھی صلاحیت دے دی ہے, تقوی کی بھی صلاحیت عطا فرما دی ہے. سورہ روم میں 30واں سورہ قرآن مجید کا, دو مسلسل آیتوں میں پروردگار نے اپنے ماننے والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی غور بھی تو کرو, نفس ہے کیا؟ یعلمون, بہت توجہ سے آیتیں سننا. آیت کا ایک ایک لفظ پالیسی ہوتی ہے. قرآن مجید جب بول رہا ہو تو ہر لفظ پالیسی ہے. یعلمون ظاہراً من الحیات الدنیا, 7ویں اور 8ویں آیت سورہ روم کی. یعلمون ظاہراً من الحیات الدنیا, یہ جو دنیا والے ہیں نا, یہ دنیا کی ظاہری زندگی کا علم بخوبی رکھتے ہیں. مشینیں بنا لیں گے, زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لیں گے, فاصلوں کو ختم کر دیں گے. یعلمون ظاہراً من الحیات الدنیا, یہ دنیا کے ظاہر کو تو خوب جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون, لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ آخرت سے غافل ہیں. بات کیا ہے سنو. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. بہت نہیں روکوں گا, لیکن بات نفس پہ آ گئی ہے تو تھوڑا سا نفس تو سن لو نا کہ نفس ہے کیا. نفس کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. تو یہ اولم یتفکروا فی انفسہم, یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ دعوت دی ہے کہ اپنے نفسوں میں غور کرو. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما, اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا الا بالحق, ایک منصوبے کے ساتھ پیدا کیا. ٹھیک, وہ اجل مسمى, اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا. تو اب وہ منصوبہ, بتوجہ ہے, اس کائنات کا ایک منصوبہ ہے اور اس کائنات کی ایک مدت ہے. تو کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اس کائنات کی جب مدت تمام ہوگی تو ہوگا کیا؟ جب اس کائنات کی مدت تمام ہو جائے گی تو ہونے والا کیا ہے, کبھی اس پہ بھی تو غور کرو نا. اچھا بھائی, تو اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب بہت آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہنا, اس لیے کہ لے جاؤں گا بہت دور تک, بہت دور جانا ہے. اور اب دامن وقت سرکتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. فجور اور تقوی دونوں لفظ کو سکھلا دیے. اچھا بھائی نہیں, تم تو خیر مانتے ہو, اگر مانتے نہ ہوتے تو فرش مجلس پہ کیوں ہوتے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جسے نہ دیکھیں اسے ہم نہیں مانتے. تو اگر اللہ تمہارا ہوگا بھی تو ہم نے تو دیکھا نہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. خواب دیکھتے ہو, دیکھتے ہو نا. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں خواب نہیں دیکھتا.
کبھی نہ کبھی تو اس نے خواب دیکھا ہوگا. اچھا خواب میں کبھی خیال کیا تم نے کہ تم لڑ رہے ہو, جھگڑ رہے ہو, تیزی سے باتیں کر رہے ہو, ہاتھ مار دیا کسی کو اٹھا کے پٹک دیا, کھانا کھا لیا خواب میں, پانی پی لیا خواب میں, تو خواب میں بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو, بغیر کانوں کے سنتے ہو, بغیر ہاتھوں کے لڑتے ہو, تو کیا اب بھی خدا کی صفتیں نظر نہیں آئی؟ خواب ایک مستقل حجت ہے بھائی, بہت توجہ رہے. خواب ایک مستقل دلیل ہے وجود خدا پر. لیکن اب میں روکوں گا اور آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتلائیں کہ بھائی نفس جسم میں کہاں پر ہے؟ جسم کے اندر نفس کہاں پر ہے؟ اتنا قریب ہے. دیکھو بھائی, سر ہے میرے دماغ سے نزدیک اور پاؤں ہے میرے دماغ سے دور. تو اگر پاؤں کو چوٹ لگے تو دماغ کو بعد میں پتہ چلے, اور سر کو چوٹ لگ جائے تو دماغ کو پہلے پتہ چل جائے. یہ جگہ نزدیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے, ایک ہی وقت میں خبر ہوتی ہے بھی اور ہر جگہ ہے بھی اور ہر جگہ ہے. بے توجہ ہے. یہ کہ اس مرحلے فکر سے تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. اور دیکھو بھائی, موضوع کے تقاضے جب دقیق ہوں گے تو بات تو دقیق ہوگی. یہاں تک آگے میرے ساتھ موضوع مشکل ہے. لیکن آپ نے آسان کر, خواب سے آسان کر. خواب ہی سے نہیں, یہ جو دوسرا جملہ کہا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اب اس جملے کو اور بدل کے کہہ دوں تو سمجھ میں آ جائے گا. اب جملہ بدل دوں. اچھا بھائی, نفس ہے, مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ کہاں پہ ہے. مجھے پن پوائنٹ کریں کہ نفس آپ کے اندر کہاں پہ ہے. سر میں تو پاؤں میں نہیں ہے. اچھا پاؤں میں تو سر میں نہیں ہے. کبھی ہے تو بھائی جگہ کہاں ہے؟ کہاں جگہ ہے؟ بات مکمل کر دی میں نے. ہر جگہ توجہ ہے نا. اچھا تو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, اس کا نام لے کے تمہاری سماعتوں کو بوجھل کیوں کروں. اس نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہیں کوٹ کروں, تمہیں پیش کروں اس جملے کو اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. کہنے لگا کہ میں جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہوں تو اپنے ارادے سے کرتا ہوں. میرے پاس ارادہ ہے, کھاؤں کھا لیتا ہوں, میرا ارادہ ہوا کھانے کا کھا لیا, ارادہ ہوا پینے کا پی لیا, ارادہ ہوا سونے کا میں سو گیا. تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ جو کام بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ ارادے سے ہو رہا ہے. تو میں جو خلق ہوا وہ کس کے ارادے سے؟ میں جو خلق ہوا وہ کس کے ارادے سے خلق ہوا؟ کبھی ماں باپ کے ارادے سے, کبھی وہ کس کے ارادے سے خلق ہوئے؟ کہیں نہ کہیں تو جا کے رکو گے. ایک مرد پر ایک عورت پر, بھائی وہ کس کے ارادے سے خلق ہوئے؟ کہ جس کے ارادے سے خلق ہوئے اسی کا نام اللہ ہے. شاہ صاحب کہاں ہیں؟ ادھر تشریف لائیں.
کیسا مزاج ہے؟ وقار مہدی صاحب قبلہ کہاں ہیں؟ نعرہ حیدری حیدری آواز بلند نعرہ صلوات حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دشمن آل علی اور ان کے دشمنوں پہ لعنت پیش نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت حضرت محمد و آل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ محمد و آل محمد بلند کر صلوات علی اور شیان علی یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے، طمأنینت کا باعث ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں وزیر اعلیٰ سندھ تشریف فرما ہیں، وقار مہدی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے رفقا تشریف فرما ہیں۔ تو اب ان کی خدمت میں ایک جملہ تو عرض کروں گا کہ صاحبان اقتدار ہیں، پھلیں پھولیں ترقی کریں، لیکن ترقی کی بنیاد خدمت خلق ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ نعرہ حیدری 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 آواز بلند نعرہ صلوات سبحان اللہ سبحان بس دیکھو، اقتدار بڑی غدار چیز ہے۔ اقتدار نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ اقتدار وہ چلتی پھرتی چھاؤں ہے جو آج کسی کے سر پہ ہے، کل کسی اور کے سر پر۔ تو ایسے بادل کا اعتبار کیا؟ اعتبار فقط اس بات کا ہے کہ اپنے اقتدار میں تم نے خدمت خلق کتنی کی۔ دل بدستاور کہ حجی اکبرس، دلوں کو اپنے کنٹرول میں لو، سروں کو کنٹرول میں لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ سر یزید کے کنٹرول میں تھے، دل حسین کے کنٹرول میں تھے۔ نعرہ حیدری 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 آواز بلند نعرہ صلوات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے علی نے کہا، اور میرے علی نے جو کہا وہ حتمی اور فیصلہ کن کہا۔ کہنے لگے دنیا ذل زائل، اس حکومت کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ حکومت اڑتا ہوا بادل ہے۔ نہیں، ترجمے کو اور واضح کر دوں میں تاکہ ترجمہ ایکوریٹ ہو جائے۔ یہ دنیا بادل کا سایہ ہے۔ سائے کو پہچانتے ہو؟ یہ دنیا بادل کا سایہ ہے۔ اگر سائے کے پیچھے بھاگو گے تو وہ آگے آگے بھاگے گا، اور اگر تم مڑ کے چلو گے تمہارے پیچھے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دنیا پروردگار ان حضرات کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں بول کیا رہا تھا؟ نفس اور روح کیا نفس اور کیا روح؟ کس جگہ؟ نفس کس جگہ ہے؟
نفس کی جگہ ہے. میاں اب بھی جگہ اگر نہ معلوم ہوئی تو میں کیا کروں؟ ہر جگہ ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کہاں ہے. بھائی یہی خدا ہے کہ ہر جگہ ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کہاں ہے. بھائی یہاں تک تو آ گئے ہو نا. اچھا تو اب نفس کے اوپر، اب دیکھو بھائی اب نفس سے ذرا میں آگے بڑھ رہا ہوں میں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میرا مشن اسی مقام سے اور آگے بڑھ جائے گا. نفس ہی وہ چیز ہے جس پر ہدایت آئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے جب نفس بنایا تو اس میں فسق و فجور کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی اور اس میں تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی. تو شیطان گمراہ کرے گا نفس سے، ہادی ہدایت کرے گا نفس کی. لیکن اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ذرا تمہاری خدمت میں عرض کر دوں تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے. عجیب بات یہ ہے کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو ضمانت نہیں لیتا. اب اپنی زبان سے کہوں مت مانو، میری زبان کو رد کر دو، لیکن اگر قرآن کہے تو پھر قرآن کو تسلیم کر لو. شیطان دیکھو ہادی کا الٹا ہے شیطان، شیطان کا الٹا ہے ہادی. اگر شیطان سمجھ میں آ گیا تو ہادی تمہاری خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. شیطان کے لیے جانتے ہو سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 16ویں آیت. شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کافر ہو جا. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اکفر کافر ہو جا. فلما کفرا، شیطان کے کہنے سے وہ کافر ہو گیا. لما کفرا، جب وہ کافر ہو گیا. قالا انی بریء منک، تو کہتا ہے کہ لعنت ہو تیرے اوپر، میرے کہنے سے کافر ہو گیا. یعنی عجیب آیت ہے. اکفر فلما کفرا قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، رب العالمین کا خوف ہے میرے اندر. تو خوف، بھائی توجہ رہے، خوف رکھتا ہے ابلیس، رکھے یا نہ رکھے اظہار کرتا ہے. تو کسی کے تقوی پہ اعتبار نہ کرنا جب تک اسے جانچ نہ لو. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے. تو ضمانت نہیں لیتا، کافر ہو جا ضامن میں نہیں ہوں. تو اب اسے الٹ دو، ہادی وہ جو ہر قدم پہ ضمانت لے. ہادی وہ جو ہر قدم پر ضمانت لے. ازبق ابن نباتا علی کے بہترین شاگرد بیمار ہوئے مرض الموت میں، علی گئے عیادت کے لیے. علی کو دیکھ کے ازبق رونے لگے. سننا بھائی، اب دیکھو ہادی وہ جو ضمانت لے. ازبق تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھا رونے لگے. کہا ازبق تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین خوف المطلع، کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم، بخشا جاؤں گا نہیں بخشا جاؤں گا. یہ تمہارے لیے مقام عبرت ہے. علی کا بہترین ساتھی، علی کے ساتھ رہنے والا، خوف خدا کتنا ہے نہیں معلوم، بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا. علی اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنا داہنا ہاتھ ازبق کے سینے پر رکھ دیا اور کہا ازبق مت گھبراؤ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمہیں بخشوا دیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمہیں بخشوا دیں گے. جاؤ، ابن ابی الحدید معتزلی میرے فرقے کا عالم نہیں ہے، اس نے یہ جملے لکھے ہیں، ان میں دیکھ لینا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمہیں بخشوا دیں گے. پوری دنیا کی تاریخ میں کہا ہے، یہ جملہ کسی نبی نے بھی نہیں کہا. اب انبیاء کی بات کیوں کروں، انبیاء کی بات کیوں کروں، اس لیے کہ تو آئی ہے ہدایت کرنے کے لیے. بھائی یاد رکھنا
کہ تاریخ میں بڑے بڑے فقہا گزر گئے، بڑے بڑے خلفاء گزر گئے، بنی عباس کے، بنی امیہ کے بڑے بڑے فقیہ گزر گئے، بڑے بڑے عالم گزر گئے، بڑے بڑے صوفیاء کرام گزر گئے، کسی کے منہ سے نہ نکلا کہ ہم بخشوا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان سلجوقی بادشاہ، ساسانی بادشاہ، مغل بادشاہ، ان کے سارے پیر، ان کی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ مت گھبراؤ ہم تمہیں بخشوا لیں گے، کسی نے نہیں کہا نا۔ یہ جملہ یاد رکھو گے نا، کسی نے نہیں کہا۔ ارے بھائی کہے وہ جسے پہلے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو۔ بہت سمجھا نہ کچھ اس کے سوا جانے، بہت سوچا بہت سمجھا نہ کچھ اس کے سوا جانے، خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے، میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا، میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا، پھر اس کے بعد میں جانوں میرا مشکل یہ بڑا عجیب سلسلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ تو اب تلخیص ہو رہی ہے گفتگو کی کہ ہم نے نفس بنایا، نفس کو بہترین بنایا، اپنے وجود کی دلیل رکھ دی تمہارے نفس کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور اس کے بعد پھر اب قرآن نے آواز دیا فَحَسِبْتُمْ، اب فکر آگے بڑھ رہی ہے۔ شاہ صاحب یہ مسلسل خط فکر ہے جو پہلی محرم سے شروع ہے، اور اب ظاہر ہے کہ تدریجاً ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے؟ دیکھو میں متصل ہوں اپنی ساری تقریروں، پچھلی ساری تقریروں سے متصل ہوں۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف تمہیں واپس نہیں آنا؟ بھائی قرآن ہے، کیا تمہیں ہماری طرف واپس نہیں آنا؟ تو ہر ایک کو جانا ہے، توجہ ہے۔ اور اب جب جانا ہے تو موقف سوال میں جانا ہے۔ اب یہاں میں روک رہا ہوں۔ اب انسان کو کیا دیا؟ ہوا سے خمسہ، آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، ہوا سے خمسہ دیے، اور ہوا سے خمسہ کو کیا دیا؟ کچھ اور دیا۔ دیکھو اب انسان کو ہوا سے خمسہ دے دیے کہ اگر انسان کا جسم بغاوت کرے تو ہوا سے خمسہ اسے کنٹرول کر لیں۔ ہمارا جسم اگر بغاوت کرے تو ہوا سے خمسہ اسے کنٹرول کریں۔ لیکن اب تم سے سوال کروں گا، اگر ہوا سے خمسہ بغاوت کریں تو اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ اگر ہوا سے خمسہ بغاوت کریں تو انہیں عقل کنٹرول کرے گی۔ بھائی جسم کو کنٹرول کریں گے ہوا سے خمسہ، اور ہوا سے خمسہ کو کنٹرول کرے گی عقل۔ اب میرا سوال رکے گا نہیں، اور اگر عقل بغاوت کرے تو عقل کی بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے۔ بس اسی کنٹرول کرنے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اب اسی بغاوت کو کنٹرول کرنے والے کا نام، جب عقل بغاوت کرے تو رسول کے قدموں میں آ جاؤ، اور جب رسول کے قدموں میں آ جاؤ گے بغاوت فروغ ہو جائے گی۔ اب میں جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں،
بھائی دیکھو خدا کی قسم، یہ جو جس کا نام ہے نا ابو لہب، پہچانتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پورا چھوٹا سا سورہ تھا، میں نے پورا سورہ پڑھ دیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ کوسنے دے رہا ہے اللہ، کوسنا سمجھتے ہو بھائی؟ جس کا بس نہیں چلتا وہ کوسنے دیتا ہے، اور اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ کیا سمجھانے کے لیے کوسنے دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب تو میں پوچھوں گا اپنے سننے والوں سے کہ بھائی ابو لہب کی دونوں آنکھیں کیوں نہ پھوٹ جائیں؟ ابو لہب کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں یہ تو نہیں ہے۔ اچھا ابو لہب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں یہ بھی نہیں ہے۔ ابو لہب کے دونوں کان بہرے ہو جائیں یہ بھی نہیں ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ابو لہب کے ان ہاتھوں نے تقصیر کیا کی تھی؟ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ ابو لہب کے ان ہاتھوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ بتلاؤں بھائی، عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ بتلاؤں، جب پیغمبر اکرم نے ذوالعشیرہ کے پہلے اعلان میں کہا کہ مجھے رسول مان لو تو اس نے رسول کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بہت توجہ رہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہوا، ابو طالب نے ڈانٹ کے روک دیا تھا، ہاتھ نیچے کر ورنہ تیرا ہاتھ توڑ دوں گا۔ تاریخ میں اب سگا چچا وہ بھی ہے، ایک ماں باپ سے عبداللہ، ابو طالب اور ابو لہب، ٹھیک ہے، سگا چچا یہ بھی ہے۔ اب یہ دو سگے چچا سامنے آ گئے تمہارے۔ اچھا تو جانتے ہو کیا کرتا تھا؟ جب پیغمبر اکرم حج کے موقع پر، جاہلیت کا حج، تبلیغ وحدانیت کے لیے مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ابو لہب جھولیوں میں پتھر رکھ کر پیچھے چلتا تھا رسول کے اور ان کی پنڈلیوں کو مارتا تھا تاکہ اتنی زخمی ہو جائیں کہ رسول تبلیغ کے لیے دوسرے دن نہ نکل سکیں۔ کیا کیا اس نے؟ رسول کی پنڈلیاں زخمی کی۔ بھئی یہی تو ہے، رسول کی پنڈلیاں زخمی کی۔ جس میں رسول پر حملہ کیا ابو لہب نے، اللہ برداشت نہ کر سکا۔ تو اگر کوئی نفس رسول پہ حملہ کرے، میں اور واضح کر دوں، یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں کہ خونی رشتے والا سگا بھائی عبداللہ کا، سگا چچا محمد رسول اللہ کا، بھائی جب خونی محمد سے جھگڑا کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ تو نسل کچھ نہیں، فخر نہ کرنا کسی قوم میں ہونے پر۔ دیکھو قرآن مجید نے آواز دی اور بہت برمحل یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسان، اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، تعصب کے لیے نہیں،
لتعارفو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ ہے قرآن کی پالیسی. نہ کوئی قوم نہ کوئی قبیلہ، سب انسان. اور قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم ہوئے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے. اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب عزت وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو صاحب تقوی ہو. تو نسل کی کوئی حیثیت نہیں، قوم کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، قبیلے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. اچھا تو رنگ کی حیثیت ہوگی؟ نہیں، رنگ کی بھی حیثیت نہیں ہے. وہ کالا تھا جو لوگوں کو اذان کے لیے بلا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے. اور اگر میں یہ جملہ کہوں تو برا نہ ماننا، چونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چہرے سے بدبو آتی تھی، جسم سے بدبو آتی تھی. رنگ کالا، جسم سے بدبو آ رہی ہے. اور جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا زبان سے نکلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ عجیب بات ہے نا. اور وہ ہے رسول کا مؤذن. میں کوئی گورا عرب اٹھتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ یہ کس کالے کو آپ نے ہم پر مسلط کر دیا. لیکن کتنے اچھے تھے لوگ تھے اس زمانے کے، کتنے پیارے لوگ تھے کہ کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا رسول کو. دبی زبان سے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسکرا کے رسول نے جواب دیا تھا سین بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کی نگاہ میں شین ہی ہے. بلال کی سین اللہ کی نگاہ میں شین ہی ہے. تو اب رسول نے اسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. میں تو تاریخ دیکھ دیکھ کے تھک گیا. اور شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرے پاس ایسی کوئی اہم تاریخ نہیں ہے جو میری لائبریری میں موجود نہ ہو. ایک ایک دیکھی، کسی کا اعتراض نہ ملا کہ یا رسول اللہ اسے ہٹا دیجئے، ہم گورے اور خاندانی عربوں میں سے کسی کو مؤذن بنا دیں. اس لیے کہ اتنے شریف لوگ تھے کہ وہ جانتے تھے کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے، جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے کوئی اتار نہیں سکتا. تو جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے تو اتار نہ سکو، اور جسے رسول منبر کے خطیب پہ بٹھا کے جائے بس میرے عزیزو، میرے دوستو، دامن وقت کوتاہ ہوتا جا رہا ہے اور اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں. اب یہاں رک جاؤ. تو نسل کی کوئی اہمیت نہیں اسلام میں، کوئی نہیں ہے نا.
ابو لہب کا حشر دیکھ لیا تم نے. رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیشہ یہ موچی ہے, تمہاری نگاہ میں کیسا بے عزت پیشہ ہے, حالانکہ وہ صنعت کر رہا ہے. بھائی بہت توجہ رہے, کسی پیشے کو عیب کی نگاہ سے نہ دیکھنا. ہر پیشہ تمہارے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں عرض کروں, دنیا میں وسائل معیشت 4 ہیں: صنعت, تجارت, اور بتاؤ, زراعت, محنت. اور ہم تو محنت ہی کر کے کماتے ہیں نا, یعنی اب تو محنت کا دور ہے. لیکن فی الحال محنت کو چھوڑ دو. صنعت, تجارت, زراعت, اور ان تینوں پیشوں کو تم حقیر سمجھتے ہو. بری بات ہے, ان کی عزت کیا کرو. یہ پیشے اگر نہ ہو تو بھوکے مر جاؤ. یہ پیشے اگر نہ ہو تو تمہیں پہننے کے لیے جوتے نصیب نہ ہوں. ان پیشوں کا احترام کرو. اب میں جوتا بنانا یہ صنعت ہے, کھیتی باڑی کرنا یہ زراعت ہے, خرید و فروخت کرنا یہ تجارت ہے. تو اب عرض کروں خدا کی قسم سننا بھائی, سننا. تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے, بہت مختصر وقت ہے, لیکن تھوڑا سا وقت تو ہے. اور قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے. وَعَلَّمْنَاهُ, آیت سنو قرآن کی. عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. یہ جو داؤد کو ہم نے زرہ سازی کی صنعت سکھلائی, وہ ہم نے سکھلائی تھی, کسی اور نے نہیں. صنعت سکھلانے والا اللہ. احترام کرنا صنعت کا, بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. احترام کرنا صنعت کا. اچھا اب زراعت بتلاؤں. سورہ واقعہ, أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو. کھیتی ہم کرتے ہیں, کھیتی تم تھوڑی کرتے ہو. صنعت کرے اللہ, زراعت کرے اللہ, اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اب بچی تجارت. هل ادلکم, تینوں مقامات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ہم بتائیں ایک ایسی تجارت تمہیں بتلا دیں جو تمہیں عذاب سے بچا لے. بہت توجہ رکھنا. ہم تمہیں ایسی تجارت بتلا دیں جو عذاب سے بچا لے. بھائی اپنے نفس کو دے دو, ہماری مرضی خرید لو. اپنے نفس کو دے دو, ہماری مرضی خرید لو. اب کیسے یہ ممکن ہے؟ بھائی صنعت, اس کی اہمیت تم نے دیکھی. زراعت تم نے اس کی اہمیت دیکھی, آیتیں میں نے پڑھی ہیں. تجارت تم نے اس کی اہمیت دیکھی. لیکن میں نے علی کے کردار میں دیکھا رسول کی جوتی ٹانکتے ہوئے صنعت کی. رسول کی جوتی ٹانکتے ہوئے صنعت کی. یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہوئے زراعت کی. میسا میں تمار کی دکان پر خرما بیچتے ہوئے تجارت کی. سن لیا تم نے؟ لیکن نہیں بھائی, اب جملہ تو اب کہوں گا. آج میں ڈفرینٹ موڈ میں بول رہا ہوں نا, محسوس بھی کر رہے ہو. تھوڑا سا موڈ میرا ڈفرینٹ ہے. اور میں نے کہا بھائی موضوع کو جسٹیفائی ہونا ہے اور اب وقت باقی نہیں رہا, تو تیزی سے گزر جاؤ ان مرحلوں سے.
تو اب علی نے یہودی کے باغ میں پانی دیا، ٹھیک ہے نا، زراعت کی. میرے نبی کی جوتیاں ٹانکی، صنعت کی. میسم تمار کی دکان پر میسم کسی کام سے چلے گئے تھے، بیٹھ گئے، تجارت کی. لیکن علی کی تجارت دوہری ہے. جوتا ٹانکا جاگتے ہوئے، پانی دیا جاگتے ہوئے، تجارت کی جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہو تو میسم کی دکان پہ دیکھو، اور اگر علی کو سوتے ہوئے تجارت کرتے دیکھنا ہو تو بستر رسول پہ دیکھو. یا بھائی اب یہ جملہ، اب میں بہت پچھلی پرانی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں اس مقام کے اوپر. ایوکم، میں سویا تھا نا، اور اس نے علی نے بستر پر کوئی تجارت کی تھی سوتے ہوئے، اور اس آیت تک میں آ گیا. کہنے لگے رسول کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ آج کی رات سارے کفار عرب مل کر میرے اوپر حملہ کریں گے، اور ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار مارے گا تاکہ ایک قبیلے پہ الزام نہ آئے. تو میں ہجرت کر رہا ہوں. ایکم یبیت علی فراشی، تم میں سے ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ سب سے کہا تھا، سب سے کہا تھا. اچھا، اب جو بھی نتیجہ نکلا ہو، جواب جب نہ ملا تو میرے نبی نے علی کو دیکھا. علی کچھ کہنے کے لیے بےتاب تھے. کہا یا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، ہاں یا علی، اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے. پہنچ گئے اس مرحلہ فکر تک جو مرحلہ فکر آج معین تھا کہ ہاں اگر تم میرے بستر پہ سو گئے تو تمہاری جان، میری جان تمہارے سونے سے بچ جائے گی. یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے علی. یعنی اپنی جان کی فکر نہیں ہے، رسول کے جان کی فکر ہے. علی بستر رسول پہ سو گئے، اور ادھر سے آیت آئی، جاؤ قرآن مجید میں دیکھ لینا، اور جتنے مفسر ملے ان سب کی تفسیروں میں دیکھ لینا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. تم نے سن لیا، لیکن ابھی میرے پاس 10 دقیقے ہیں، اور انہی دقیقوں میں فضائل اور مصائب دونوں نے. اب تمہاری جان ابھی نہیں چھوڑوں گا. بھائی توجہ رہے، تم نے ایک آیت سنی ہوگی اور اس آیت سے بڑے مانوس بھی ہو. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. اور باطل کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ جہاں جائے وہاں سے بھاگ جائے. آیت ہے. مجھے کبھی کبھی معاف کر دیا کرو اگر آف دا ریکارڈ بولوں. مجھے کبھی معاف کر دیا کرو. اب یہ آف دا ریکارڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا نا، باطل بھاگ گیا. شب ہجرت کیا ہوا؟ حق بھاگ گیا، باطل کھڑا رہا. میاں یہ تو پریشانی کا
یہ تو پریشانی کا بنا رہا تھا، یہاں خندہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو تمہیں پرابلم میں مبتلا کر دیا کہ پیغمبر اکرم آیت لے کے آئے کہ حق آ گیا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، اور ہم نے شب ہجرت دیکھا کہ حق اندھیری رات میں نکل گیا اور باطل رات بھر کھڑا رہا۔ تو یہ ہجرت ہے یا فرار؟ تو اب جملہ سننا اور اس جملے کی قدر کرنا۔ اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو اپنے بستر پہ سلا کے نہ جاتا تو ہجرت ہوتی، فرار ہوتا۔ یہ جملہ یاد رکھو گے نا، یہ پالیسی میکنگ جملہ ہے کہ اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو بستر پر سلا کے نہ جاتا تو واقعاً یہ ہجرت نہ ہوتی، فرار ہوتا۔ لیکن اب میں کیسے عرض کروں، اب میرا رسول ایک غار میں پوشیدہ ہے، میرا علی بستر پر ہے، رسول کے بستر پر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا اور آج اس جملے کی تکمیل کر دوں تاکہ آج بات مکمل ہو جائے اور میں چلا جاؤں مسائل کی طرف۔ میرے پاس اب 6 دقیقے رہ گئے کل، اور ان 6 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے۔ بات کو سننا، بات سننا۔ دیکھو بھائی، رسول کے بستر پہ علی سو رہے ہیں، ٹھیک؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تم لوگ پہچانتے ہو، رسول کی زوجہ ہیں اور جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ جناب ابو سفیان مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پر بھی ضرورت تھی جملے کی کہ ظاہری طور پہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہے نا، بیٹی سے ملنے مدینے آ گئے۔ رسول کا بستر بچھا ہوا تھا، انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب باپ کے لیے تو بستر کھول دینا چاہیے، انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو سفیان کو برا لگا، کہا بیٹی تو نے بستر لپیٹ دیا؟ کہا بابا یہ میرے نبی کا بستر، یہ ہے میرے نبی کا بستر، اس پہ نااہل نہیں بیٹھ سکتا۔ آخری جملوں سے قریب ہو گیا ام المومنین کا فیصلہ کہ نااہل رسول کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا۔ بستر ہے ذاتی کام کے لیے، ممبر ہے سرکاری کام کے لیے۔ جب بستر پہ نہ بیٹھ سکے تو ممبر پہ نااہل کیسے بیٹھ جائے گا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی۔ میں نے کیا کہا کہ جب نااہل بستر پر نہ بیٹھ سکے تو رسول کے معین کردہ ممبر پر نااہل کیسے بیٹھے گا؟ بھائی یہی تو پالیسی تھی، اور یہی جملہ حسن ابن علی نے کہا تھا۔ جب کوئی بیٹھا تھا تو حسن ابن علی نے کہا کہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اس ممبر سے تم اتر آؤ۔
اسی حسن کے بیٹے کا نام ہے قاسم. تیرہ برس کا بچہ. آج قاسم کا ماتم ہے نا, محرم کی 7ویں تاریخ ہے, تو 4 یا 5 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 13 برس کا بچہ, چھوٹا سا بچہ. 13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جب حسن مجتبیٰ امام حسن علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو قاسم جھولے میں تھے. کہنے لگے ام فروا ذرا میرے بیٹے قاسم کو تو لاؤ. قاسم آئے, سینے پہ لٹا دیے گئے. قاسم کافی دیر تک بچے کو پیار کرتے رہے, پھر اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور اس کے شانے پہ باندھ دیا اور کہا ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا, اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اور اگر کبھی کوئی کڑا وقت آ جائے اس بچے پر تو کہہ دینا کہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے, اس میں اس کی پرابلم کا, اس کے مسائل کا حل ہوگا. ام فروا بچے کی بھی حفاظت کرتی رہیں. تعویذ بھی بچے کے گلے میں بندھا رہا, بازو پہ, کبھی بازو میں تھا کبھی گلے میں تھا. جب بڑا ہوا تو گلے میں آ گیا. وہ تعویذ رہا یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا. اون و محمد گئے, زینب کے بیٹے. جب اون و محمد جا رہے تھے نا